بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکس کو تھوڑی دیر بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے کچھ دو چار چیزیں ہیں اس کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ ایک تو آج انسیڈنٹ جو ہوا، کوئی بھائی تھے ہمارے، انہوں نے صدیقی صاحب کو میسج کیا کہ میرا جو لہجہ ہے وہ تھوڑا سخت ہے اور ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے۔ جواب تو میں جلدی دیتا ہوں واٹس ایپ پہ اور ٹھیک بھی دیتا ہوں، لیکن تھوڑا کچھ روڈ سا ہوں۔ تو دیکھیں اب نازک مزاج لہجہ کہاں سے لے کے آؤں؟ مرد ہوں، ایک تو عورت بھی نہیں اور دوسرا درمیان کی چیز بھی نہیں ہوں کہ بڑا وہ لچک لچک کے مچک مچک کے بات کروں۔ تو تھوڑا سا آپ بھی مردانہ آواز کی، مردانہ لہجے کی، ایک مردانہ چیزوں کی عادت ڈال لیں۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں ایسی باتیں کروں؟ آئیے بیٹھیے، کیا آپ کا حال ہے جی، سنائیے، سنیے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا، کچھ مردانہ چیزیں ہونی چاہیے بندوں میں۔ اتنا بھی کیا نازک مزاج بندہ، میں ایئر ہوسٹس تو ہوں نہیں جو بڑا نرم و ملائم اور ایسے لہجے میں بات کروں گا کہ میری باتوں سے چاشنی ٹپکے۔ تو دیکھیں کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی، اس پہ آپ میرے خیال سے بلیم آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مجھے آپ کے واٹس ایپ میسجز سے اتنی چھیڑ ہو یا غصہ آئے تو میں آپ کو اس کا جواب ہی نہ دوں۔ میرا انسٹنٹ رپلائی کرنا اور ٹھیک ٹھیک رپلائی کرنا، اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یار بندہ ہمارے ساتھ ٹھیک برتاؤ کر رہا ہے، بس اگر اس کا لہجہ سخت ہے یا ویسے ہی اس کی آواز ایسی ہے تو آپ کو تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ایک بھائی آئے تھے صبح تقریباً 10:30 بجے، انہوں نے سوئی سوئی آواز میں پوچھا کہ بھائی کوئی اچھا سا سٹاک بتائیں جس میں کام کیا جائے۔ تو دیکھیں میں کون سی ادھر سبزی لگا کے بیٹھا ہوں کہ گروپ میں سڑی گلی سبزی شیئر کرتا ہوں، اور جو اچھی اچھی ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جو بڑی اچھی سی بائے کال ان میں سے ڈھونڈ کے آپ کو دینی ہے، یا پانی کا چھٹا لگا کے اس کو آپ کو پھر دینی ہے، یہ لیں جی یہ تازی بائے کال ہے۔ تو جو بھی بائے کال گروپ میں شیئر کی جاتی ہے وہ تازی بتازی ہوتی ہیں۔ جب ڈیلی بیسس پہ شیئر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تازی ہے۔ اب یہ برف تو ہے نہیں جو 1 گھنٹے بعد پگھل جائے گی اور دوبارہ نہیں لے کے آنی پڑے گی، یا یہ کوئی انڈے والا برگر ہے جو تازہ بنا کے آپ کو دینا ہے۔ تو دیکھیں ایسی چیزیں اوائڈ کیا کریں، کیا خود بھی آپ ان چکروں میں پڑے ہیں اور مجھے بھی یہ سب ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے آپ کو۔ اچھا اس کے بعد کچھ پرسنل میسج آتے ہیں مجھے بھی اور صدیقی صاحب کو بھی۔ صدیقی صاحب تو اس سے کافی تنگ ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس گروپ بڑا ہے، 900-950 ممبر ہیں، اور مجھے تو اس کی عادت ہو چکی ہے، اور تقریباً 7-8 ماہ سے میرے خیال سے 9 ماہ سے یہ گروپ چلا رہا ہوں۔ تو مجھے تو ہے عادت ایسی کہ بار بار بھائی وہی آ کے سوال کریں گے جو گروپ میں لگا ہوگا، بس انہوں نے گروپ کو جا کے نہیں دیکھنا، ڈائریکٹ مجھے آ کے پوچھنا ہے کہ یہ چیز بتا دیں۔ تو کائنڈلی میرے خیال سے میں نے کوئی بھی ایسی چیز آج تک نہیں چھوڑی جس کو ایکسپلین نہ کر دیا ہو۔ سٹاک کیسے لینے ہیں، کیسے بیچنے ہیں، ایک سٹاک آپ کے پاس ہائی پرائز پہ پڑا ہے اس کو کہاں پہ سیل کرنا ہے، کیسے ایوریج کرنا ہے، سٹاپ لاس لگانے کا طریقہ بتا دیا، آرڈر کے جتنے سٹائل ہیں وہ بتا دیے، 50,000 کا جو لوگ کورس کراتے ہیں وہ فری میں آپ کو لگا دیا۔ اس کے بعد فبوناچی ریٹریسمنٹ خود تقریباً 19 منٹ کی یا 15 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جتنی محنت میں نے اس ویڈیو پہ کی تھی اور جتنا میرا ٹائم لگا تھا آج تک کسی ویڈیو پہ میرا اتنا ٹائم نہیں لگا۔ ڈیویڈنڈ کیسے لینا ہے، نہیں لینا، ڈیویڈنڈ کے بعد والی موو پکڑنی ہے یا ڈیویڈنڈ پکڑنا زیادہ بہتر ہے، پینک سیلنگ کیا ہوتی ہے، سیلنگ ہوتی کیسے ہے، بائنگ کیسے ہوتی ہے، گرین میں کون سی بائنگ ہے، سیلنگ کون سی گرین میں ہے، یا یہ چیزیں کہ ایک بھائی کا سوال تھا کہ کیسے پتا چلے گا یہ بائنگ ہے یا یہ سیلنگ ہے، تو وہ بھی ویڈیوز میں بتا دیا۔ تو مجھے لگتا نہیں کہ میں نے کوئی بھی ایسی چیز چھوڑی ہو جو میں نے آپ کو کھول کھول کے بیان نہ کر دی ہو۔ میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک جنرل فارمولا سمجھا دیا جائے تاکہ آپ کو الگ سے نہ پوچھنا پڑے کہ MEBL کا کیا کرنا ہے، UBL کا کیا کرنا ہے، سیمنٹ سیکٹر کا کیا کرنا ہے، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کا فلان سٹاک ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ جنرل ایک فارمولا آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ وہ تمام چیزوں پہ اپلائی ہو سکے۔ اس کے بعد بھی آپ کا آگے پرسن میں سوال کرنا کہ یہ سٹاک میں نے لیا ہوا ہے اس کو میں سیل کر دوں، یا اس سٹاک کو دیکھ کے بتائیں کہ اس کا موڈ کیا کہہ رہا ہے۔ اب میرے بھائی مجھے تو اپنے موڈ کا پتہ نہیں چلتا، کبھی بھی سوئنگ ہو سکتا ہے، تو سٹاک کی موو کا مجھے کیا پتا۔ آج بھی ایک گروپ ممبر سے بات ہو رہی تھی، وہ بول رہے تھے کہ میرا تقریباً 30-40 سال کا ایکسپیرینس ہے اس میں سٹاک مارکیٹ میں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ سٹاک کی موو کہاں پہ جانی ہے یا انڈیکس نے کیسے موو کرنا ہے۔ کچھ چیزیں آپ سامنے رکھ کے ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں، لیکن کنفرم کسی کو بھی نہیں پتا کہ انڈیکس نے یا سٹاک نے کدھر جانا ہے۔ تو برائے مہربانی ایسے سوالوں سے اجتناب کیا کیجئے
خود بھی انڈیکس پہ فوکس کریں، ہمیں بھی انڈیکس پہ فوکس کرنے دیا کریں، کیونکہ ہم نے خود بھی اپنی بھی بائنگ سیلنگ کرنی ہوتی ہے، اور میں اپنے بہت سے نقصان کروا چکا ہوں گروپ کو ٹائم دے کے اور اپنی ٹریڈنگ کو ٹائم نہ دے کے۔ ویسے پرسنل میں آپ دل پشوری کرنے کے لیے آ جائیں تو الگ بات ہے، ویسے تمام چیزیں میں نے ویڈیوز میں بتا دی ہیں، نہیں تو آپ پلے لسٹ دیکھ لیا کریں، جو بھی آپ کے کام کی ویڈیو آپ کو لگے کہ یہ ٹاپک جو ہے میرے ریلیٹڈ ہے اس کو کھول کے دیکھ لیا کریں۔ آج کی کلاس لمبی ہو گئی، ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کسی ساتھ سے کم نہیں ہیں، تو چلیں انڈیکس کو دیکھتے ہیں۔ انڈیکس کی آج کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 113 پوائنٹ کے ساتھ، اور یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکس کا تقریباً لو لیول بھی تھا 71,467 پہ۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا 72,414 پہ، جدھر انڈیکس نے گین کیے تھے 1,055 پوائنٹ۔ اس کے بعد سارا دن انڈیکس تقریباً 72,000 کے تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے رہا، 72,200 72,100 اس رینج میں موو کرتا رہا، اور جو انڈیکس کی کلوزنگ آئی وہ آل ٹائم ہائی 72,051 پہ آئی، اور جو آج کا ہائی لیول تھا 72,414 کا، یہ بھی آل ٹائم ہائی تھا انڈیکس کا۔ تو انڈیکس کی کلوزنگ پہ انڈیکس نے گین کیے ہیں 692 پوائنٹ۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 324 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے تھوڑے کم ہیں، کل 383 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو PIBTL میں سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے 54 ملین کے، KEL 40 ملین، ایئر لنک 25 ملین، WTL 24 ملین، ٹیلی 17 ملین، یونٹی PRL میں 16 ملین کے، FCCL 14 ملین، سرل 13 ملین، FFL 12 ملین۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ڈے ٹائم میں ہپکو سب سے اوپر تھا، لیکن کلوزنگ کے بعد MTL سب سے اوپر ہے اور 126 پوائنٹ گین کیے، لک 95 پوائنٹ، ہپکو 85، HBL 41، سسٹم 32، ایفٹ 32، DG خان 29، TRG 28، فاطمہ 21، DAWH 20 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو MEBL پہلے نمبر پہ ہے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں، اور لوز کیے 34 پوائنٹ، PAKT 26، PSEL 20، HMB 19، PTC 6، NRL 6، PEL 6، ATL 3، جاودان سیمنٹ 3، گلیکسو 3 پوائنٹ۔ سیکٹر وائز پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو میرے خیال سے سیمنٹ سیکٹر سے آج شفٹنگ ہونی چاہیے تھی اور جانا چاہیے تھا ٹیکنالوجی کی طرف، لیکن سیمنٹ سیکٹر میں ایز سچ ویسی سیلنگ نہیں آئی، اور آج بھی اچھی بائنگ تھی سیمنٹ سیکٹر میں۔ سیمنٹ سیکٹر نے پوائنٹ گین کیے ہیں 160 پوائنٹ، اس کے بعد آٹو موبائل اسمبلر نے گین کیے ہیں 126 پوائنٹ، اس کے بعد پاور جنریشن 94 پوائنٹ کے ساتھ، فرٹیلائزر 80 پوائنٹ کے ساتھ۔ ٹیکنالوجی سیکٹر میں آج موو تھی لیکن ایز سچ ویسی نہیں تھی۔ ڈے ٹائم میں آپ کو بتایا تھا کہ ایئر لنک کو آپ لے سکتے ہیں 75 کے اوپر سسٹین کرتا ہے، تو میں نے بھی اس کو لیا تھا اور میں تو کیپ پہ نکل گیا، لیکن ابھی بھی یہ کیپ پہ بند ہوا ہے، تو لگ رہا ہے کل انشاءاللہ اچھی موو آپ کو دے گا۔ اس کے بعد نیٹ سول میں بھی اچھی موو تھی، سسٹم میں بھی تھوڑی سی موو دیکھی گئی، تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ٹیکنالوجی سیکٹر نیکسٹ آپ کو موو دے جائے گا، اور ابھی اس میں موو دینی بچتی ہے تھوڑی سی۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں بھی چلی تھوڑی سی، اس کے بعد کمرشل بینکس، انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکسٹائل سیکٹر، اور اس کے بعد گلاس اینڈ سرامکس۔ گلاس میں آج بھی BGL کیپ پہ تھا اور TGL میں بھی اچھی موو تھی۔ مائنس سائڈ پہ اگر دیکھیں سیکٹر وائز تو ٹوبیکو میں آج موو نہیں تھی، اس کے بعد مسلینیس میں موو نہیں تھی، ریفائنری سیکٹر نہیں چلا ابھی تک، اس کے بعد کیبل اینڈ الیکٹرک سیکٹر بھی آج نہیں چلا۔ ہیٹ میپ کو دیکھیں تو ٹرانسپورٹیشن میں آج اچھی موو تھی، پاور جنریشن میں، کمرشل بینکس میں موو تھی، لیکن بینک آف پنجاب، BIPL، HMB، MEBL نہیں چلے۔ پاور میں کیپکو، MPL اور NCPL نہیں چلے۔ سیمنٹ سیکٹر میں آج اچھی موو تھی، FCCL بھی ٹھیک موو دے گیا، DG خان سیمنٹ میں بھی موو تھی، MLCF میں بھی موو تھی، پائنیئر سیمنٹ بھی اچھی موو دے گیا۔ CHCC آج دوسرا دن تھا، جیسی موو اس نے کل دی ویسی موو آج بھی دی، ویسی موو PIOC میں بھی دیکھی گئی، اور لک میں بھی آج اچھی موو تھی۔ فوڈ سیکٹر میں اگر دیکھیں تو یونٹی نے موو دی، اور یونٹی کے پاس ایک گڈ نیوز تھی۔ ٹیکنالوجی سیکٹر میں اگر دیکھیں تو AVN، TRG سسٹم میں موو تھی، فرٹیلائزر بھی ٹھیک تھا آپ کا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں بھی موو تھی۔ اور خبروں پہ اگر نظر ڈالیں تو IT سیکٹر کے پاس اور کمیونیکیشن سیکٹر کے پاس، دونوں کے پاس جو خبریں ہیں وہ تقریباً پازیٹیو ہیں۔ IT ایکسپورٹ آپ کی بڑی ہے، اور یہ ہائیسٹ IT ایکسپورٹ ہے پر منتھ میں، جو کہ مارچ کے منتھ میں ریکارڈ کی گئی ہے $306 ملین کی۔ IT اینڈ کمیونیکیشن میں دیکھیں تو ایئر لنک آلریڈی موبائل بنا رہا ہے،
ایک چائنا کی کمپنی کے ساتھ مل کے، جو کہ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کل ایک اور خبر لگائی تھی کہ ایک اور چائنا کی کمپنی وہ بھی پاکستان میں آ رہی ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے۔ تو آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن کے پاس اچھی خبریں ہیں۔ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کہتے ہیں جی کہ عوام کو ٹیکس دینے پڑیں گے، اب اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے گورنمنٹ والے اور ایف بی آر والے یہ ان ٹیکسز کو ٹیکسز شمار نہیں کرتے جو ہم گھی، چینی، دالوں پہ یا کاسمیٹکس پہ یا باقی چیزوں پہ دیتے ہیں، یہ اس کو ٹیکس کنسیڈر نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو سالانہ گوشوارے ہیں وہ جمع کرائیں اور اس کے بعد ٹیکس جو آپ کا ہے سیل ٹیکس وہ جمع کروائیں آئی آر ایس پہ جا کے، تو تب وہ آپ کو سمجھیں گے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی ٹیکسز آپ پہ لگائے جاتے ہیں، سگریٹ پہ لے لیں، کھانے پینے پہ لے لیں، پانی پہ لے لیں، بجلی کے بلوں میں، پیٹرول پہ، باقی چیزوں پہ، اس کو گورنمنٹ اور ایف بی آر میرے خیال سے ٹیکسز نہیں سمجھتے۔ سازگار کے پاس ایک گڈ نیوز تھی، یہ کل کی نیوز ہے، لیکن آج سازگار اس نیوز بیس پہ ویسا موو نہیں کر سکا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی جو کلوزنگ آئی ہے وہ اتنی پینک نہیں ہے، تقریباً 2-4 پہ نیچے وہ کلوز ہوا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ کل پھر موو دے جائے گا۔ اصل میں 3-4 کینڈلز اس کی گرین میں بن چکی تھی اور بہت اپ سائڈ آ چکا تھا، 400 سے لے کے 500 بھی کراس کر گیا اور 650 تک آ گیا، تو تھوڑی سی اس میں پروفٹ ٹیکنگ یا کہہ سکتے ہیں آپ کریکشن ہونی چاہیے تھی، جو کہ آج ہوئی۔ تو لگ رہا ہے، امید ہے انشاءاللہ کل وہ آپ کو ایک اپ سائڈ اچھی موو دے دے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے کراچی میں تاجروں سے ملاقات کی ہے اور تاجروں کی مانگ ہے کہ آپ جو انڈیا ہے اس کے ساتھ اور باقی جو پڑوسی ممالک ہیں، چائنا کے علیہ، ایران، افغانستان، اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنائیں اور امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ توجہ دیں، اس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی سے بات چیت بھی کریں، جو آپ کا آپس میں اٹ کتے کا ویر ہے اس کو ختم کریں، تاکہ یہ سب چیزیں جو معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جانے والی ہے وہ سموتھ طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ اگر چھوٹی سی خبر نیچے لگی ہے اس پہ آپ غور کریں کہ اسمگلنگ پہ بھرپور توجہ دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، تو اس خبر کی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آئے تو مجھے گروپ میں پرسنل آ کے بتا دیجئے گا کہ یہ کون سی اسمگلنگ ہے جس پہ بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ فی پی پی کا میں نے بہت دیر انتظار کیا، این سی سی پی ایل میں بھی دیکھا، ابھی تک ادھر بھی نہیں آیا، تو باقی کسی ویب سائٹ پہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 8:15 بج چکے ہیں، اس سے زیادہ میں ویٹ نہیں کر سکتا۔ بعد میں فی پی آئے گا تو گروپ میں شیئر کر دوں گا، اور اس کے ساتھ جو بھی پھر اس کے ریلیٹڈ کوئی بات ہوئی وہ گروپ میں کر لیں گے۔ کل بھی آپ کو بولا تھا کہ انڈیکس اگر 71,100 سے لے کر 71,900 تک جاتا ہے تو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ ہی کرنی ہے، اور اگر 71,900 کو بریک کرتا ہے تو پھر نیکسٹ آگے کے لیول ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ انڈیکس نے آج 72,000 کو بریک کیا اور سسٹین بھی کیا۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 72,200 پہ، اس کے بعد 72,500، اس کے بعد 72,800 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ نیچے 71,700، اس کے بعد 71,500 اور اس کے بعد 71,100 کی۔ ریفائنری سیکٹر میں ابھی موو ملنی باقی ہے، انشاءاللہ ملے گی۔ پی ایل ایل کا آج ریزلٹ تھا اور اس کا ریزلٹ پچھلے 9 منتھ کا تو بڑا زبردست آیا، لیکن یہ جو لاسٹ کوارٹر تھا اس کا ٹھیک نہیں آیا، کیونکہ اس میں تقریباً 30 دن یا 40 دن وہ ریفائنری کلوز تھی، اس وجہ سے اس کا جو لاسٹ کوارٹر کا ریزلٹ ہے وہ تھوڑا سا افیکٹ ہوا۔ کچھ سٹاکس میں آج موو نہیں تھی، لیکن وہ انڈیکس کو دیکھ رہے تھے کہ انڈیکس سسٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس کو لے کے پھر بریک آؤٹ دیں گے آپ کو باقی سٹاکس بھی۔ تو کل کا دن انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ایک امپورٹنٹ دن ہے۔ دیوان فاروق موٹر کے پاس اچھی نیوز ہے کہ دیوان فاروق موٹر جو ہے وہ BMW 1.5 کی طرح کی گاڑی لانچ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ R1300 ماڈل کی۔ تو میرے خیال سے جیسے سازگار کے پاس ایک گڈ نیوز تھی، ویسے DFML کے پاس بھی ہے، تو صبح اس کو لینا چاہیے۔ ویسے بھی صدیقی صاحب بھی آپ کو ریکمینڈ کر چکے ہیں گروپ میں کہ اس کو پکڑنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے اور کالز بھی دی ہیں۔ 72,200 سے لے کے 71,500 تک آپ کا سیف زون ہے، اس میں آپ ٹریڈنگ کیجئے، اپنا پروفٹ بک کیجئے، یا نیکسٹ لیول کل آپ کو دکھاتا ہے انڈیکس تو پروفٹ بک کیجئے۔ شیل کو آپ لے سکتے ہیں 150 تک، 151 تک بھی لے سکتے ہیں، لیکن سٹاپ لاس آپ اس کا یوز کریں گے 146.30 کا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔